بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں جن صحابیہ کی زندگی کی کہانی آپ کو سنانے لگی ہوں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے گا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، انصار چشمے برآ تھے، ہر ایک کی نگاہیں بار بار اس راہ کی طرف اٹھتی تھیں جو مکے سے مدینے کی طرف آتا ہے۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ اچانک آواز آئی، وہ آ گئے جن کا انتظار تھا۔ انصاری خواتین اور بچیاں خوشی سے یہ گیت گانے لگیں۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہم میں نبی بنا کر بھیجے جانے والے آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جو قابل اطاعت ہے۔ ان انصاری خواتین میں حافظہ، عالمہ، فاضلہ، مدبرہ، عابدہ، زاہدہ حضرت ورقہ انصاریہ بھی تھیں، جو صحابیات میں کثرت عبادت کے اعتبار سے مشہور تھیں۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ قرآن حکیم کی تلاوت بہت عمدہ لہجے میں کیا کرتی تھیں۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و تدبر ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے اہل خانہ کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس میں ایک مؤذن بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے مؤذن کو بچشم خود دیکھا، وہ بہت بوڑھا تھا۔ اس طرح حضرت ورقہ انصاریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام مقرر کیا تھا تاکہ نماز کے علاوہ علم، زہد، تقوی میں خواتین ان کی اقتداء کریں۔ حضرت ورقہ انصاریہ علم و فضل، زہد و تقوی، فہم و بصیرت اور جذبہ جہاد سے سرشار تھیں۔ غزوہ بدر کے لیے روانگی کا جب اعلان ہوا تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ورقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی جنگ میں شرکت کی اجازت عنایت فرمائیں۔ میں زخمیوں کی مرہم پٹی، پیاسوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دوں گی۔ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ یہ جذبہ، شوق اور ولولہ دیکھ کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ وہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا۔ یہ پیغام سن کر حضرت ورقہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنے گھر واپس لوٹ آئیں، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لانا فرض تھا۔ رسول اللہ بعض اوقات اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو لے کر حضرت ورقہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے اور ارشاد فرماتے، چلو آج زندہ شہید خاتون کے ہاں چلیں۔ ان کے گھر جاتے، خیریت دریافت کرتے، کچھ دیر وہاں آرام کرتے، ان کے لیے دعا کرتے اور واپس تشریف لے آتے۔ حضرت ورقہ کے گھر میں شہادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا۔ گھر میں انہیں شہادت کیسے نصیب ہوگی، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن شہادت کا یقین ہر ایک کو تھا، کیونکہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت ورقہ خود بھی اس انتظار میں تھیں کہ دیکھیں مجھے شہادت کیسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کا اعزاز حاصل کرنا ان کی دلی خواہش تھی۔ اس لیے ہر وقت دل میں یہی خیال رہتا کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کب پوری ہوتی ہے، کیسے وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کی کیا صورت ہوگی۔ گھر میں رہتے ہوئے شہادت کا حاصل ہو جانا یہ کیسے ممکن ہوگا۔ انہی افکار میں گم لیل و نہار گزرنے لگے۔ دور رسالت گزرا، عہد صدیقی بھی بیت گیا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہوا۔ حضرت ورقہ انصاریہ کے پاس ایک غلام اور ایک کنیز تھی۔ دونوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ایک روز ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ ہماری مالکہ کی زندگی اللہ جانے کتنی لمبی ہوگی، کیوں نہ سوتے میں اس کا کام تمام کر دیا جائے اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی کا لالچ دل میں ایسا سمایا کہ اپنے انجام کو ہی بھول گئے۔ ایک روز رات کے وقت حضرت ورقہ انصاریہ گہری نیند سو رہی تھیں کہ ان دونوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور اوپر چادر ڈال کر گھر سے دبے پاؤں کھسک گئے۔ دن کی روشنی پھیلی، گھر سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز کسی کو سنائی نہ دی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا گیا تو یہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کہ حضرت ورقہ موت کی آغوش میں میوے استراحت ہیں۔
جب یہ دیکھا کہ غلام اور کنیز گھر سے غائب ہیں تو ہر ایک کا دھیان انہی کی طرف گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کی تلاش کا حکم دیا۔ ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، انہیں پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے انہیں تختہ دار پر لٹکانے کا حکم صادر فرمایا۔ مدینہ منورہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ 2 افراد کو قتل کی سزا دیتے ہوئے سولی پر لٹکایا گیا۔ اس طرح رسول اللہ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی اور حضرت ام ورقہ کو گھر میں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا اور وہ جنت الفردوس میں خوشی سے جا آباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔